ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر والے ناشتے پہ موجود تھے جب ارم نے اچانک نوالا توڑتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وہ ایک دم سے کرسی کی پیچھے کر کے بیٹھی اور سب کے سامنے اپنا مخصوص منہ بنا کر وہ بلند آواز میں بولی، آقا جان، یہ تیمور کہتے ہیں مجھے 2 بچوں کی ماں بنائیں گے، مجھے ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ ارم کی اس اچانک اور بے باک انکشاف پر میز پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور سب کی نظر تیمور کی طرف اٹھی۔ تیمور جو ابھی چائے کا گھونٹ بھرنے ہی والا تھا، ارم کی اس حرکت پہ پوری طرح سٹپٹا گیا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے ارم کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت صاف نمایاں تھی۔ اس نے تو یہ دھمکی سے رات محض صرف ڈرانے اور خاموش کروانے کے لیے دی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارم اتنی نڈر اور پاگل ہوگی۔ 2 دن بعد ان کی رخصتی طے تھی، مگر ارم کے اس دھماکے نے ماحول میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ تیمور نے دانت پستے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں، جبکہ ارم ابھی بڑی ہی معصومیت اور عزت سے آقا جان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ان سے انصاف چاہتی ہو۔ آقا جان نے جو سنا تو پہلے ایک لمحے کو ساکت ہوئے، پھر ان کا ایک زوردار قہقہ پورے ہال میں گونج اٹھا، جس کے ساتھ ہی میز پر بیٹھے باقی بڑوں کے چہرے پہ بھی شرارتی مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ تیمور جو ہمیشہ اپنے رعب و وقار کے لیے جانا جاتا تھا، اس کا چہرہ تپنے لگا اور اس نے بے بسی سے نظریں پلیٹ میں جما لی۔ افضل خان تایا جان نے تیمور کے کندھے پہ تھپکی دی اور اسے چھیڑتے ہوئے بولے، مان گئے بے تیمور، ابھی سے اتنی دور کی پلاننگ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، تم اتنے باقاعدہ ایک ارادے رکھتے ہو۔ آبدہ بیگم تائی جان بھی پیچھے نہ رہی، انہوں نے ارم کی معصومیت پہ مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو تو ذرا، ابھی سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بیٹا تیمور، ابھی رخصتی میں 2 دن باقی ہیں، تھوڑا صبر سے کام لو۔ گھر کے بڑوں کی اس لگاتار چھیڑ چھاڑ نے تیمور کو مزید مشکل میں ڈال دیا، جبکہ ارم ابھی بڑی سنجیدگی سے سب کے رد عمل دیکھ رہی تھی، بالکل بے خبر کہ اس کی اس بات نے تیمور کو سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا۔ تیمور نے میز کے نیچے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صورتحال سے کیسے نکلے، جبکہ آقا جان کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ وہ بار بار تیمور کی تیزی کے قصے چھیڑ رہے تھے۔ ناشتے کے میز پہ ہونے والی سبکی کے بعد تیمور کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا، اس نے ارم کو کچن میں اکیلے دیکھ کر دبوچ لیا۔ ارم ابھی پانی کا گلاس بھرنے ہی لگی تھی کہ تیمور نے اسے تیزی سے بازو سے پکڑ کے دیوار کے کونے سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ ایک طرف رکھ کے اس کا راستہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پہ چھایا غصہ اور تپتی نگاہیں دیکھ کر ارم کا خون خشک ہو گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سب کے سامنے راز فاش کرنے کا، تیمور نے دانت پیستے ہوئے کہا، دبی آواز میں اسے غصے سے گھورا۔ ارم نے گھبرا کر نظریں چکائیں، مگر تیمور کا رخ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اپنی پیشانی پہ اسے محسوس ہو رہی تھی۔ یاد رکھنا ارم، آج جو تم نے میرا تماشا بنایا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے رخصتی کے بعد کمرے میں لوں گا، جہاں تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہوگی اور سوتی ہو، پھر دیکھنا تمہارا طلاق یاد آتی ہے یا میری دھمکی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا، جیسے اسے وارننگ دے رہا ہو کہ اگلے آنے والے دن اس کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ ارم نے ہمت جمع کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر تیمور کی خونخوار نگاہوں نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ وہ اسے وہیں خوف زدہ چھوڑ کر غصے سے پاؤں پٹکتا باہر چلا گیا۔ ارم کچن میں ساکت کھڑی تھی جب اس کی بڑی بہن سمرین دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے سب کچھ سمجھ گئے، ایسی باتیں سب کے سامنے بتانے والی ہوتی ہیں۔ سمیرہ نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کرسی پہ بٹھایا۔ ارم کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ اور تھوڑا سا خوف تھا۔ وہ فوراً بولی، آپ نے دیکھا نہیں آپا، وہ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے تھے، میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ سمیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، وہ صرف تمہیں ڈرا رہا ہے، اس کی باتوں کو اتنا سنجیدہ مت لیا کرو۔ بچپن سے دیکھا ہے اسے، وہ جتنا غصہ دکھاتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے۔ وہ یہ جو تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا نا، یہ صرف تمہیں چھیڑنے کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، دیکھنا شادی کے بعد وہی تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ ارم نے منہ بسورا، مگر سمیرہ آپا کی باتوں نے اس کے دل میں موجود خوف کی لہر کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی یہی سمجھ رہی تھی کہ تیمور اس کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ سمیرہ آپا کی باتوں کے باوجود ارم کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ اب وہ الٹا شادی سے بچنے کی تدبیریں سوچنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، نہیں آپا، آپ نہیں جانتی، وہ ایک نمبر کا ڈریکولا ہے، مجھے تو ابھی سے اپنی جان کے خطرے میں لگ رہی ہے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری، مجھے نہیں کرنی شادی، بس آپ آقا جان سے کہیں کہ مجھے ابھی طلاق دلوائیں، نکاح تو ہو چکا ہے نا، تو بس اب طلاق ہی حل ہے۔ سمیرہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، مگر ارم اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ وہ کبھی سردرد کا بہانہ بنانے کا سوچتی تو کبھی یہ خیال کرتی کہ اگر وہ شادی والے دن غائب ہو جائے تو کیسا رہے گا۔ میں کہوں گی مجھے پڑھائی کرنی ہے، یا شاید میں یہ کہہ دوں کہ مجھے تیمور سے الرجی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اپنے بہانوں کی فہرست بنانی شروع کر دی تاکہ کسی طرح اس کی رخصتی کو روکا جا سکے۔ وہ ہر اس بہانے پر غور کر رہی تھی جو اسے تیمور کے اس 2 بچوں والے حصار سے بچا سکے، جبکہ اس کے ذہن میں مسلسل تیمور کا وہ خونخوار چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اسے کچن کے کونے میں وارننگ دی تھی۔ رخصتی سے ایک دن پہلے گھر میں مہندی کی دھوم دھام تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کے شور میں ہر کوئی مگن تھا۔
مگر ایرم کا دماغ ابھی بھی انتقامی منصوبے بن رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ تیمور کے کپڑے استری ہو کر اس کے کمرے میں رکھے جا چکے ہیں، اس لیے وہ موقع پاتے ہی دبے قدموں اوپر گئی اور اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا خارش والا پاؤڈر نکال لیا۔ اب آئے گا مزہ جب سب کے سامنے ناپ ناچیں گے، اس نے شرارت سے بڑبڑاتے ہوئے تیمور کے ریشمی کرتے کے کالر، سینوں اور کمر والے حصے میں اچھی طرح وہ پاؤڈر چھڑک دیا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ نیچے آ کر وہ سکون سے بیٹھ گئی، مگر اس کی نظر بار بار اوپر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کے سمیرہ آپا کو تھوڑا شک بھی ہوا، مگر ایرم نے بڑی صفائی سے اپنی خوشی کو تقریب کا جوش قرار دے دیا۔ اس سے شدت سے اس لمحے کا انتظار تھا جب تیمور وہ کرتا پہن کر نیچے آئے گا اور اس کی ساری مردانگی اس خارش کی نظر ہو جائے گی جس کا تماشا پورا خاندان دیکھے گا۔ ایرم دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اس بار وہ کچن والے وارننگ کا حساب برابر کر لے گی۔ تقریب اپنی جوبن پہ تھی جب تیمور مہندی کا وہی کرتا پہنے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ شروع کے چند منٹ تو سب ٹھیک رہا، مگر جیسے ہی کپڑے نے جسم کی حرارت پکڑی، پاؤڈر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ تیمور کے چہرے کے تاثرات اچانک بدلنے لگے، اسے کبھی گردن کے پیچھے اور کبھی کمر پر شدید بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کالر کو جھٹکتا، پہلو بدلتا، مگر خارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایرم جو دور اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی، کن اکھیوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تیمور کی حالت دیکھ کے اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی اور وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب تیمور نے دیکھا کہ ایرم اسے دیکھ کے مسکرا رہی ہے تو اسے فوراً دل میں کچھ کالا نظر آیا۔ وہ سب کے سامنے کھل کر خارش بھی نہیں کر پا رہا تھا، بس اپنی مٹھیاں بھیج کر خود پہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ ایرم نے جان بوجھ کر اپنی سہیلی سے اونچی آواز میں کہا، آج موسم میں کتنی گرمی اور بے چینی ہے نا، جس پر تیمور نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جو صاف کہہ رہی تھی کہ اس شرارت کی قیمت اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ تیمور نے جب دیکھا کہ ایرم اپنی جگہ بیٹھی بار بار اسے دیکھ کر ہاتھ سے منہ چھپا رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے، تو اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اتفاق نہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ تیار ہونے جا رہا تھا تو ایرم اسے سیڑھیوں کے پاس ملی تھی اور اس کے چہرے پہ وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ خارش کی شدت اب اس کا ضبط کا امتحان لے رہی تھی، مگر اس سے زیادہ اسے بات پر غصہ آ رہا تھا کہ سڑکی نے اتنے لوگوں کے درمیان اسے بے بس کر دیا ہے۔ اس سے گردن جھٹک کر غصے سے ایرم کی جانب دیکھا جو اب جان بوجھ کر اپنی سہیلیوں کے کان میں کچھ کہہ کر کہکا لگا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کچن والے واقعے اور ناشتے کی میز پر ہونے والی بے عزتی کا جواب ہے جو ایرم نے اتنی صفائی سے دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ایک بار فنکشن ختم ہو جائے پھر وہ ایرم کو بتائے گا کہ کس شیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایرم نے جب تیمور کی تیکھی نظروں کو اپنی جانب اٹھتے دیکھا تو ایک لمحے کو تو وہ گھبرائی، مگر پھر بڑے ہی تفاخر سے گردن اکاڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ مہندی کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور گھر میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر تیمور کے سینے میں بدلے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پاؤڈر کی خارش سے نجات پانے کے لیے نہا کر کپڑے بدل چکا تھا، مگر ایرم کی اس جسارت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب گہری نیند میں تھے، وہ دبے قدم ایرم کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے چاند کی ہلکی سی روشنی بیڈ پر پڑ رہی تھی جہاں ایرم ہمیشہ کی طرح بے فکری سے الٹی سیدھی لیٹی سو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ فرش پہ گرا ہوا تھا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ تیمور اسے دیکھ کے نہری سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں شرارت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ایرم نے اپنی قربت میں کسی کے موجود ہونے کی موجودگی کو محسوس کیا تو وہ ہڑبڑا کے آنکھیں کھولی۔ سامنے تیمور کا سایہ دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ چھوڑیں مجھے، ابھی طلاق دیں، مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، وہ ہکلاتے ہوئے چلائی اور بیڈ سے اتر کے کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تیمور اس سے زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیا اور دیوار سے لگا دیا۔ ایرم کی دھڑکنیں اس کی قربت سے تیز ہونے لگیں۔ ایرم نے بدحواسی میں بیڈ سے چھلانگ لگائی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر تیمور نے پلک جھپکنے میں اس کا راستہ روکا اور وہیں ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو دبوچ کر اسے مضبوطی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس اچانک وار پہ ایرم کی چیخ اس کے حلق میں دم توڑ گئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تیمور کے دونوں ہاتھ اس کے گرد دیوار پہ جمے ہوئے تھے جس نے ایرم کے لیے فرار کی تمام راہیں بند کر دی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایرم کے خوفزدہ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اتنی جلدی کیا ہے ایرم، ابھی تو بدلے کا حساب شروع ہوا ہے، اس نے نہایت دھیمی مگر گونجتی ہوئی آواز میں اس کے کان کے قریب کہا۔ ایرم کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس کی دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہوئی کہ اسے خود سے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اس کی آہنی حصار میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جبکہ تیمور کا جھکا ہوا رخ اور اس کی دبتی ہوئی سانسیں اس کے گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر تیمور کی گرفت اور اس کی شخصیت کے دباؤ نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔
ارم کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو چھیڑا ہے جو اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ تیمور نے اس کے چہرے کے مزید قریب جھکتے ہوئے اپنی آواز کو ہر درجہ مطمئن اور روبدار بنا دیا تھا۔ اس کی نظر ارم کی خوفزدہ آنکھوں میں جمی ہوئی تھی، جس نے نہایت پراسرار انداز میں سرگوشی کی۔ ابھی تو شادی ہوئی بھی نہیں ہے ارم، اور تم نے طلاق کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کے لہجے میں چھپی طنز اور شرارت نے تیمور کے لبوں پہ ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ بکھیری دی۔ طلاق تو تب ہوتی ہے نا جب بندہ اس قید سے نکلنا چاہے، مگر میں نے تو ابھی تمہیں قید کرنا شروع بھی نہیں کیا۔ ارم نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی سے تیمور کی باتیں کسی فلمی ولن کی دھمکیوں جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کے لہجے کی تپش یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے سامنے کتنی بے بس ہے، اس کی تمام ضدیں اور شادی سے فرار ہونے کی کوششیں کتنی آسانی سے ناکام ہو سکتی ہیں۔ اس وقت جی چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے، کیونکہ تیمور کی اس قربت اور اس کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ بس ساکت کھڑی اپنی تیزی سے چلتی سانسوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ تیمور اسے اپنے حصار میں لیے اس کی بے بسی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تیمور کی گرفت اور اس کی لہجے کی سختی دیکھ کر ارم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی مٹھیاں تیمور کے سینے پہ ماری اور روتے ہوئے بولنا شروع کر دیا، آپ بہت ظالم ہیں، بہت برے ہیں آپ۔ میں نے ٹھیک ہی کہا تھا آقا جان سے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی، مگر وہ مسلسل اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھے ڈراتے رہتے ہیں، کبھی کچن میں اور کبھی یہاں آ کر۔ ارم کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر تیمور کا سارا غصہ جیسے ایک پل میں ہی کافور ہو گیا۔ اس کے چہرے کی سختی نرمی میں بدل گئی۔ اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا کہ وہ اسے ڈراتے ڈراتے کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے ارم کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کی وہ اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے سانس لینے کی جگہ دی۔ ارم ابھی دیوار سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی جب تیمور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاکلیٹ نکال کے اس کے سامنے کی۔ اس نے نہایت ہی دھیمی اور نرم آواز میں کہا، جس میں آپ پہلی بار جیسا روب نہیں بلکہ ایک عجیب سے اپنائے تھے، لو اسے کھاؤ اور چپ ہو جاؤ۔ ارم نے آنسو بھری آنکھوں سے پہلے چاکلیٹ کو دیکھا اور پھر تیمور کے چہرے کو، جیسے اس یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی والا ڈریکولا ہے جو ابھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر چاکلیٹ اس کے ہاتھ تک کے قریب کی، لو اسے کھاؤ اور چپ ہو جاؤ، ورنہ آقا جان سمجھیں گے کہ میں نے سچ میں تمہیں 2 بچوں کی ماں بننے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس کی اس ہلکی سی چھیڑ چھاڑ پر ارم نے خفگی سے اسے دیکھا، مگر خاموشی سے چاکلیٹ تھام لی۔ تیمور اسے منانے کی اس چھوٹی سی کوشش کے بعد ایک گہری نظر اس پر ڈال کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ارم وہیں پہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ شخص پل بھر میں جلاد اور پل بھر میں کتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ رخصتی والے دن پارلر والی جب کچھ سامان لینے باہر گئی اور کزنز بھی ہال میں مصروف ہو گئی تو ارم کو یہی سنہری موقع لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی بھاری لہنگوں کو سمیٹا اور اس پہ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر پچھلے دروازے سے نکلنے کی ٹھانی۔ آج اگر میں نہ بھاگی تو وہ تیمور سچ میں مجھے قید کر لے گا، اس نے دل میں عہد کیا اور دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی گارڈن کے گیٹ تک پہنچی تھی کہ اچانک سامنے تیمور کا چھوٹا بھائی سخاوت آ گیا۔ وہ بھابھی بیگم، اس بھاری جوڑے میں جاگنگ کا ارادہ ہے یا کہیں فرار ہونے کا پروگرام؟ سخاوت نے شرارت سے ابروچ کھا کر اس کا راستہ روکا۔ ارم بری طرح گھبرا گئی اور چارجر سنبھالتے ہوئے ہکلائی، وہ میں بس تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ سخاوت نے فوراً اپنا فون نکالا اور تیمور کو ویڈیو کال ملاتے ہوئے ہنسا، بھائی آپ کی دلہن تازہ ہوا کے بہانے بارڈر پار کرنے لگی ہے، جلدی آئیے ورنہ آپ کا جاسوس اسے روک نہیں پائے گا۔ ارم نے بے بسی سے سر پیٹ لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تیمور نے اس کی نگرانی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے۔ وہ دوبارہ پارلر کی طرف قدم بڑھانے پہ مجبور تھی، جبکہ سخاوت فاتحانہ انداز میں اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو پورے گھر میں اداسی کی لہر دوڑ گئی، مگر ارم نے اس موقع کو بھی تیمور کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی آقا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اس پہ کوئی بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے۔ وہ ہر ایک سے لپٹ لپٹ کر ایسے رو رہی تھی جیسے اس کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہو۔ تیمور جو قریب ہی کھڑا تھا ارم کی اس کارکردگی پر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو محبت کے نہیں بلکہ ان سے سب کی نظروں میں ظالم ثابت کرنے کے لیے بہائے جا رہے ہیں۔ ارم نے روتے ہوئے جان بوجھ کر تیمور کی طرف اشارہ کیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آقا جان مجھے یہاں سے نہیں جانا، مجھے بچا لیں۔ اس کے اس حالت پر گھر کی خواتین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر تیمور نے دیکھا کہ جب وہ ایک لمحے کے لیے اس کے قریب سے گزری تو اس نے آنسوؤں کے درمیان اسے ایک ایسی نظر دکھائی جس میں صاف لکھا تھا کہ یہ دیکھا، اب سب تمہیں ہی شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور ضبط کرتے ہوئے اس ڈرامے کو سہ گیا تاکہ سسرال جانے سے پہلے وہ تیمور کے اعصاب پر سوار ہو سکے۔
گاڑی تیمور کے گھر کے سامنے آ کے رکی تو ارم کا ڈرامائی رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر کے دالان میں داخل ہوئے، تیمور کی ماں عابدہ بیگم نے آگے بڑھ کے بڑی ہی محبت سے ارم کی بلائیں لی اور اس کی پیشانی چوم کر اسے خوش آمدید کہا۔ میری پیاری بچی، روتے نہیں ہیں، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے نہایت نرمی سے ارم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ساس کی اس بے پناہ محبت عزت نے ارم کو واقعی جذباتی کر دیا۔ اس کے چہرے کی مصنوعی سختی پگھلنے لگی۔ انہوں نے ارم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دیتے ہوئے اندر لے گئیں، جہاں پورے گھر کو روشنیوں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تیمور خاموشی سے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے ارم کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ جو لڑکی ابھی باہر طوفان کھڑا کر رہی تھی، وہ اس کی ماں کی گود میں لگ کر کتنی پرسکون ہو گئی۔ ساس کے اس بے پناہ محبت نے ارم کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی، کیونکہ وہ تو یہاں جنگ لڑنے آئی تھی، مگر یہاں تو اس کا استقبال پھولوں اور پیار سے کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ پیچھے سے تیمور کی تیکھی نظریں ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارم نے سب سے پہلے دروازے کو کنڈی لگائی اور پھر تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے ہمت جمع کی اور بیڈ پر موجود تمام اضافی تکیے، کشن اور یہاں تک کہ صوفے کے کشن بھی اٹھا کر بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ ایک لمبی قطار میں سجا دیے۔ اس نے تکیوں کو ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی کر دی جو بیڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں وہ اس دیوار کو کیسے پار کرتے ہیں۔ ارم نے خود کلامی کرتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے لہنگے کو سنبھال کے بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا کہ تیمور ابھی باہر مہمانوں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئے گا، اس لیے اس نے اپنی پوزیشن پہلے ہی مضبوط کر لی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی قلعے کی حفاظت پر مامور سپاہی ہو۔ اس نے تکیوں کو مزید درست کیا تاکہ کوئی بھی درز باقی نہ رہے اور پھر اپنے دوپٹے کو سختی سے لپیٹ کر تیمور کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں اب وہ دو بچوں والی دھمکی گونج رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے اس نے یہ عارضی قلعہ بندی کی تھی۔ جب تیمور کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارم بیٹھ کے ایک کونے میں تکیوں کے اس اونچے پہاڑ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، جیسے خود کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہی ہو۔ تیمور نے شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ قدم رکھا اور تکیوں کی اس دیوار کو بغور دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارم نے تکیوں کے پیچھے سے تھوڑا سا سر نکال کر غصے سے کہا، یہ سرحد ہے، آپ اسے پار نہیں کریں گے۔ تیمور نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھکتے ہوئے بولا، میں نے تو کہا تھا نا کہ تمہیں وہ دو بچوں کی ماں بناؤں گا۔ تم نے تو ابھی سے ہی پہلی دیوار کھڑی کر دی، بالکل ویسے ہی جیسے بچے مٹی کے گھروندے بناتے ہیں۔ اس کے لہجے کی بے باکی اور اس کے تذکرے پہ ارم کا چہرہ شرم سے تپنے لگا اور وہ توقیوں میں منہ چھپا گئی۔ تیمور کی اس حالت سے خوب محفوظ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک تکیے کو ہلکا سا دھکا دے کر نیچے گرایا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے جتایا کہ یہ کاغذ کی دیواریں اسے روکنے کے لیے کافی نہیں۔ تیمور کی اس باغ شرارت اور مسکراہٹ نے ارم کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ تکیوں کی دیوار اس کے ارادوں کے سامنے بہت ہی کمزور ہوگی۔ آپ اپنی حدود میں رہیں۔ ارم نے غصے سے چلاتے ہوئے بیڈ سے اپنی چادر کھینچی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بیزاری کے آنسو چمک رہے تھے۔ اسے اس وقت تیمور دنیا کا سب سے برا انسان لگ رہا تھا۔ تیمور نے ابھی سے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تک ارم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے پاؤں پٹکتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس بیڈ پہ آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، میں صوفے پہ ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے صوفے پہ چادر بچھائی اور اس پہ ایک سمٹ کر لیٹ گئی، جیسے کسی کھول میں بند ہو رہی ہو۔ تیمور اسے دیکھ کر بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی وہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ارم کی ضد کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ ارم نے صوفے پہ لیٹ کر دیوار کی طرف رخ کر لیا، مگر اس کے ذہن میں مسلسل چل رہا تھا کہ وہ کس طرح صبح ہوتے ہی آغا جان کو فون کر کے یہاں سے لے جانے کا کہیں گی، جبکہ کمرے کی خاموشی میں تیمور کی دھیمی ہنسی سے مزید مشتعل کر رہی تھی۔ اگلی صبح ارم کی آنکھ کھلی تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خاموشی سے ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں۔ کچن میں جا کر اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے ایک مثالی نئی نویلی دلہن بننے کی اداکاری شروع کی اور سب کے لیے آملیٹ بنانے کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ جب تیمور ناشتے کی میز پر آ کے بیٹھتا تو اس نے بڑے ہی نفاست سے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ یہ لیجیے، آپ نے ہاتھ سے بنایا ہے، اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تیمور نے شک کی نظر سے اسے دیکھا، مگر سب کے سامنے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ عجیب سے تاثرات کا مجموعہ بن گیا۔ نمکین آملیٹ کی جگہ ایسی پیسی ہوئی چینی کا ذائقہ محسوس ہوا تھا جو ارم نے نمک دان سمجھ کر یا جان بوجھ کر اس میں انڈیل دیا تھا۔ تیمور کو مشکل سے نوالا نگلتے دیکھ ارم نے معصومیت سے پوچھا، کیسا لگا؟ کچھ کمی تو نہیں؟ تیمور نے ایک نظر ارم کے چہرے پہ موجود فاتحانہ چمک کو دیکھا اور پھر زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، کمی؟ بالکل نہیں، اتنا میٹھا آملیٹ میں نے زندگی میں نہیں کھایا، بالکل تمہاری باتوں جیسا۔ اس نے پلیٹ ارم کی طرف سرکا دی۔ تم بھی چکھو، ایسی انوکھی چیز بار بار نہیں ملتی۔
ایرم کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تیمور اسے وہی زہریلا آملیٹ کھانے پر مجبور کر دے گا۔ ایرم کو لگا تھا کہ تیمور پہلا نوالا لیتے ہی تھو تھو کر دے گا اور پورے خاندان کے سامنے اس کی سبکی ہوگی، مگر منظر اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ تیمور نے نہایت سکون سے دوسرا نوالا توڑا اور اس سے چینی سے بھرے آملیٹ کو ایسے کھانے لگا جیسے وہ دنیا کے سب سے لذیذ ڈش ہو۔ ایرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تیمور نے ایک ایک نوالا چبا کر ختم کیا اور پھر پانی کا گلاس پی کر ایرم کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے ایرم، اتنا میٹھا ناشتہ کروانے کا شکریہ، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں صرف ایرم کے کان میں کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو ایرم کو بے چین کر گیا۔ اس نے ایرم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جتایا کہ وہ اس کی ہر کرواہٹ اور ہر شرارت کو صرف اس لیے پی رہا ہے کیونکہ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کر چکا ہے۔ اس خاموش محبت اور برداشت نے ایرم کو جتانے کے بجائے شرمندہ کر دیا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کی چھوٹی سی جیت تیمور کے اس بڑے پن کے سامنے بہت ہی بونی ثابت ہوئی ہے۔ تیمور نے دسترخوان سے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا جس سے ایرم کو ایک لمحے کے لیے اپنی نفرت کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ناشتے کی میز پر تیمور کے اٹھ جانے کے بعد ایرم وہیں گمسم بیٹھی رہی۔ اس نے کچن میں جا کر جب اس آملیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چکھا تو کڑواہٹ اور ضرورت سے زیادہ مٹھاس نے اس کا جی متلا دیا۔ وہ حیران تھے کہ تیمور نے اتنا بذائقہ کھانا خاموشی سے کیسے کھا لیا۔ تیمور کا وہ پرسکون چہرہ اور اس کے سر پہ رکھا جانے والا ہاتھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بندہ اتنا نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے غصہ کیوں نہیں کیا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ ایرم کو تیمور کا یہ نیا روپ اس ڈریکولا والے روپ سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا کیونکہ خاموشی اور برداشت سے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ سسرال میں ایرم کی پہلی باقاعدہ دعوت تھی اور پورے خاندان مدعو تھا۔ ایرم نے اپنے بھاری کامدار جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ مہمانوں کے درمیان بڑی ہی نفاست سے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک چھوٹے بچے کی بھاگنے کی وجہ سے ایرم کا پاؤں پھسلا، اس کا لہنگا پاؤں پاس رکھی کرسی کی تیزی کونے سے میں بری طرح پھنس گیا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کے لباس کے سائڈ سے سلائی ادھڑ گئی اور کپڑا پھٹ گیا۔ ایرم کا رنگ خوف سے سفید ہو گیا۔ اتنے لوگوں کے درمیان یہ اس کے لیے ایک بھیانک خواب تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ دیکھ پاتا، تیمور جو دور کھڑا تھا بجلی کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اپنے واسکٹ اتار کر بڑی ہی مہارت سے ایرم کے کندھوں اور کمر کے گرد پھیلا دیا جس سے وہ پھٹا ہوا حصہ مکمل طور پہ چھپ گیا۔ اس نے بڑے ہی نرماہٹ سے ایرم کا ہاتھ تھاما اور سب سے معذرت کرتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے گیا جیسے یہ کوئی پہلے سے طے شدہ بات ہو۔ کمرے میں ایرم پہنچ کے ایرم ابھی تک صدمے کی حالت میں ہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تیمور نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود نیچے جھک کر اس کا جوتا درست کرنے لگا جو اس سارے ہنگامے میں نکل گیا تھا۔ پریشان مت ہو، کسی نے کچھ نہیں دیکھا، تیمور نے نہایت ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ایرم نے پہلی بار تیمور کو اتنی قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارت نہیں بلکہ ایک محافظ کی سی فکر تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تھینک یو، اگر آپ نہ ہوتے تو میں۔ تیمور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارا محافظ ہوں ایرم، اور محافظ کا کام صرف ڈرانا نہیں ہوتا بچانا بھی ہوتا ہے۔ ایرم نے پہلی بار اس کے مذاق پر غصہ کرنے کی بجائے دھیمی سی مسکراہٹ دی اور اس لمحے ان کے درمیان سے وہ اجنبیت اور نفرت کی دیوار پہلی بار تھوڑی سی درستی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایرم کو اب احساس ہو رہا تھا کہ تیمور شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا تھا، اور اس کے دل میں تیمور کے لیے غیر محسوس طور پر جگہ بننا شروع ہو گئی تھی۔ اگلے روز شام کی چائے پہ تیمور کی کزن نے باتوں باتوں میں اس کی یونیورسٹی کی ایک پرانی دوست زویا کا ذکر چھیڑ دیا جو بقول اس کے تیمور کی بہت ہی گہری دوست تھی اور بیرون ملک سے واپس آ رہی تھی۔ تیمور، تمہیں یاد ہے زویا تمہارے لیے کتنی پاگل تھی؟ کزن کی اس بات پہ تیمور نے محض ایک پراسرار سی مسکراہٹ دی اور خاموش رہا، مگر ایرم کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اسے وہ زویا نامی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی، حالانکہ اس نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایرم نے چائے کا کپ زور سے میز پہ پٹکا اور دل ہی دل میں زویا کی خیالی حلیے کی دھجیاں اڑانے لگی۔ تیمور نے ایرم کے تنے ہوئے چہرے اور بدلے ہوئے تیور بھانپ لیے تھے۔ وہ جتنا خاموش رہنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی آنکھیں اتنا ہی حسد اور غصہ اگل رہی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا جو شک اسے زہر لگتا تھا وہ اس کے ماضی کے کسی دوست کا تذکرہ اسے اتنا بے چین کیوں کر رہا ہے۔ رات کے وقت جب تیمور واش روم گیا تو ایرم کی بے چینی انتہا کو چھونے لگی۔ اس کا دماغ مسلسل زویا تیمور کے تعلقات کی کہانیاں بن رہا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا تیمور کا فون اٹھا لیا۔ اس کا ارادہ صرف یہ دیکھنا تھا کہ کہیں اس میں زویا کا کوئی میسج تو نہیں۔
وہ ابھی فون کا پاسورڈ گیس کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک تیمور کی آواز اس کے سر پہ گونجی۔ پاسورڈ تمہاری تاریخ پیدائش ہے ارم، اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ ارم بری طرح ہڑبڑا گئی اور فون تقریباً اس کے ہاتھ سے چھوٹ ہی گیا تھا۔ تیمور دروازے کے پاس کھڑا تولیے سے بال خشک کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ وہی جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ ارم نے بھوکلا کر فون واپس رکھا اور جھوٹی صفائی دینے لگی، وہ میں بس تو ٹائم دیکھ رہی تھی، میرا اپنا فون چارجنگ پر ہے۔ تیمور اس کے قریب آیا، اس کے جھوٹ پر ہنستے ہوئے اسے بیٹھ کے کنارے پر گھیر لیا۔ ٹائم دیکھنے کے لیے فون ان لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی مسز تیمور؟ اس نے ارم کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں شرارت سے جھانکا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہو رہا ہے جو اب تم میرا فون چیک کر رہی ہو؟ ارم کا دل دھک سے رہ گیا، اس کا چہرہ ایک دم گلابی ہو گیا۔ پاگل ہیں آپ، مجھے اور آپ سے پیار کبھی نہیں۔ اس نے پیچھے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر تیمور نے اس کا رستہ روک لیا، اس کی بھوکلاہٹ سے محفوظ ہونے لگا۔ ارم کو اس وقت اپنی چوری پر جتنی شرمندگی تھی، اس سے کہیں زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں تیمور اس کے دل میں چھپی اس ننھی سی حسد کو سچ مچ کا پیار کا نام نہ دے دے۔ ہرگز نہیں، آپ اپنی غلط فہمیاں دور کر لیں، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہیں آپ میرے موبائل سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی۔ ارم نے نظر چراتے ہوئے آخری حد تک اپنی دفاع کی کوشش کی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑا اور صوفے پہ پڑے اپنے تکیے کو درست کرنے لگی تاکہ تیمور اس کے چہرے پہ لکھی سچائی نہ پڑ سکے۔ تیمور اس کے پیچھے سے دھیمے لہجے میں ہنسا۔ چلو مان لیا، مگر تمہارے گالوں کی سرخی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ وہ کمبل میں خود کو چھپائے لیٹی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا دل سینے میں اب بھی غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اور تیمور کا وہ جملہ تمہیں مجھ سے پیار ہو رہا ہے کسی سریلی دھن کی طرح اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، خود کو یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ سب محض غصہ ہے، لیکن اس کے لبوں پر آنے والی ایک انجانی سے مسکراہٹ اور دل میں اٹھنے والی یہ میٹھی سی ٹیس کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نفرت اور محبت کے درمیان کی لکیر کتنی دھندلی ہو چکی ہے، اور وہ چاہ کر ابھی اب تیمور کو اپنے دل سے بے دخل نہیں کر پا رہی۔ تیمور کو اچانک ایک ضروری بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا، اور اس کے جانے کی خبر نے ارم کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی تیمور اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے رخصت ہوا، ارم کو لگا جیسے پورے گھر کی رونق ہی چلی گئی ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، گویا اسے امید ہو کہ تیمور کسی چیز کے بھول جانے کے بہانے واپس آ جائے اور اسے اپنی کسی نئی شرارت سے زچ کرے۔ شام ہوتے ہوتے اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی، اور وہ ڈرائنگ روم سے کچن اور کچن سے بالکنی تک چکر لگاتی رہی مگر کہیں بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تیمور کی وہ مخصوص خوشبو، اس کی اونچی آواز میں کہی گئی باتیں اور یہاں تک کہ اس کا بے وقت کا مذاق بھی بری طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ تیمور صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر وہ اب دوبارہ خود کو ادھورا محسوس کرنے لگی ہے، اور یہ تنہائی اسے اپنے ہی جذباتی شکست کا احساس دلا رہی تھی۔ تیمور کی غیر موجودگی میں ارم نے سوچا کیوں نہ کمرے کی الماریوں کی تھوڑی ترتیب درست کی جائے تاکہ یہ وقت کٹ سکے۔ صفائی کے دوران الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں دبے ہوئے ایک پرانے لیدر کے فولڈر سے اسے ایک بوسیدہ سی ڈائری ملی تھی۔ جس کے مارے ارم نے اسے کھولا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اس ڈائری کا ایک ایک صفحہ ارم کے نام اس کی یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہاں اس کی تصویریں تھیں، کسی میں وہ رو رہی تھی تو کسی میں غصے سے منہ بنا کے کھڑی تھی۔ ارم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تیمور اسے تب سے ہی چاہتا ہے جب اسے خود محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ اس ڈائری نے ارم کے سامنے تیمور کے اس روپ کو عیاں کر دیا جو ہمیشہ اس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ جس سے قید سمجھ رہی تھی وہ برسوں کی تپسیا اور خاموش دعا کا نتیجہ تھا۔ ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب نفرت کے نہیں پچھتاوے کے تھے۔ ڈائری کے ہر لفظ نے ارم کے دل پر لگی نفرت کی تحریر کو دو ڈالا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ تیمور کا وہ اسے چھیڑنا، اس پر نظر رکھنا اور اس کی ہر بدتمیزی پر مسکرا کر سہ جانا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اسے برسوں پرانی محبت کا تسلسل تھا جو وہ اپنے ہی سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت گنہگار محسوس ہونے لگا۔ وہ اس شخص کو ڈریکولا اور ظالم سمجھتی رہی جو اسے تب سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا۔ ارم نے ڈائری کے صفحات پر لرزتے ہوئے ہاتھ پھیرے جہاں تیمور نے لکھا تھا، ارم کی ضد ہی اس کے سب پیارا زیور ہے اور میں اس ضد کو عمر بھر سنبھال کے رکھوں گا۔ اس اعتراف نے ارم کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھاگ کے تیمور کے پاس جائے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی تمام خطاؤں کی معافی مانگ لے۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرنے والے آنسو کاغذ کو بھگو رہے تھے ڈائری کے، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، وہ نام جس کا اعتراف اسے اتنی دیر سے ہوا تھا۔
ابھی ارم اسی شہر میں گرفتار تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی نے خاموش ہی کو چیر دیا۔ دوسری طرف سے تیمور کے چھوٹے بھائی سخاوت کی گھبرائی ہوئی آواز، بھائی بھابھی بھائی کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں سٹی اسپتال لے کے جا رہی ہے۔ سنتے ہی جیسے ارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر نیچے گری اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے نہ چادر سنبھالتے نہ جوتے دیکھے، بس ہنسی کے عالم میں باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے ذہن میں صرف تیمور کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور ڈائری کے وہ الفاظ گھوم رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر تیمور کو کچھ ہو گیا تو وہ اپنی اس ادھوری محبت اور پچھتاوا کے ساتھ کبھی جی نہیں پائے گی۔ راستے بھر وہ رو رو کے دعائیں مانگتی رہی، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو۔ میں نے تو ابھی اسے بتایا بھی نہیں کہ میں اسے کتنا چاہنے لگی ہوں۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اسپتال کا راستہ اسے صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی وہ دیوانہ وار ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑی۔ اسے دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں تھی، بس اس کی نظر تیمور کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ایک بیڈ کے پاس سخاوت کو کھڑے دیکھا، اس کے قدم وہیں بھی منجمد ہو گئے۔ تیمور وہاں بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پہ ایک پٹی بندھی تھی اور بازو پر ہلکی سی خراش تھی، مگر وہ ہوش میں تھا۔ ارم نے اسے جیتا جاگتا دیکھا تو ایک زوردار ہچکی بھری اور سب کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھام لیا جیسے وہ اسے پھر کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ تیمور نے اسے اتنی بے حواسی اور روتے پھر اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حادثے نے ارم کے دل میں وہ تمام دروازے کھول دیے جس پر اس نے برسوں سے تالا لگا رکھا تھا۔ ارم اس کے بازو سے لگ کر بس روئے جا رہی تھی اور تیمور اسے اپنے یہاں سے دلاسا دے رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ تیمور کو اپنے سامنے صحیح سلامت بیٹھا دیکھ ارم کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اسپتال کے اس وارڈ میں موجود لوگوں اور سخاوت کی موجودگی کو بالکل ہی بھول گئی تھی اور ایک چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھرتی ہوئی تیمور کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسوؤں سے تیمور کی قمیص تر ہو رہی تھی، مگر وہ بس اسے مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی، جیسے بار بار یقین کر رہی ہو کہ واقعی وہ اس کے پاس ہے۔ تیمور جو ارم کے اس حد تک ٹوٹ کر چاہنے والے انداز پر خود بھی حیران اور جذباتی ہو گیا تھا، اس نے اپنا صحت مند ہاتھ ارم کے سر پر رکھا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ ارم کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ بار بار ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس لمحے کو ارم کی تمام نا اس کی ضد اور اس کی فرضی نفرت اس کے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی گہری محبت نے لے لی تھی جسے اب چھپانا اس کے بس میں نہیں رہا۔ تیمور نے جب محسوس کیا کہ ارم کی حالت اب تھوڑی سنبھل رہی ہے تو اس نے اندر کا وہی پرانا شرارتی تیمور ایک بار پھر بیدار ہو گیا۔ اس نے بہت پیار سے ارم کو خود سے دور کیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اس کے لبوں پر وہی پر مخصوص فاتحانہ مسکراہٹیں۔ او ارم، اتنا پیار! مجھے تو لگا تھا کہ اس حادثے کی خبر سن کر تم شاید مٹھائی بانٹو گی۔ جان چھوٹی، اس نے اپنی آواز میں وہی چھڑنے والا انداز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ارم نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا، مگر تیمور کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت دھیمی آواز میں سرگوشی کی، ویسے اب یہ بتاؤ، اب بھی طلاق کے خواب دیکھ رہے ہو یا ارادہ بدل گیا ہے؟ ارم کا چہرہ شرم سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنا سر تیمور کے کندھے میں چھپا لیا، جبکہ تیمور کی دھیمی ہنسی نے اسپتال کے اس بھوجل ماحول کو ایک بار پھر ان کی محبت کی خوشبو سے مہکا دیا۔ ارم کو اب اس کے مذاق پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، کیونکہ یہی تو وہ تیمور تھا جس کے بغیر اس کا وجود اب ادھورا تھا۔ تیمور کی اس بے باک چھیڑ چھاڑ اور طلاق والے سوال پر ارم کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ پلٹ کر جواب دینے کی عادی تھی، اب نظریں چرانے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، اس کے کانوں کی لوئیں شرم سے سرخ ہونے لگی۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر لبوں پر صرف ایک خاموش اقرار تھا۔ تیمور نے اس خاموشی کو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت جواب تسلیم کر لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب ارم کی زبان نہیں بلکہ اس کی دھڑکنیں اس سے ہم کلام ہیں۔ ارم نے دھیرے سے تیمور کا ہاتھ دبایا اور خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی، جیسے وہ اس خاموش لمحے میں دنیا بھر کی باتیں کر لینا چاہتی ہے۔ اب ان کے درمیان لفظوں کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، بس ایک دوسرے کا احساس ہی کافی تھا۔ کچھ ہفتوں بعد گھر میں قریبی کزن کی شادی کی دھوم دھام شروع ہو گئی۔ مہندی کی تقریب میں جہاں ہر طرف رنگوں اور روشنیوں کا رقص تھا، وہیں سب کی فرمائش پر ارم اور تیمور کو اسٹیج پہ آنا تھا۔ جیسے ہی ایک رومانوی دھن بجی، تیمور نے کمال اعتماد کے ساتھ ارم کا ہاتھ تھاما۔ ارم پہلے تو ہچکچائی، مگر تیمور کی آنکھوں میں موجود پیار نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ انہوں نے ایک ایسی رومانوی پرفارمنس دی کہ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر تھم گئی تھیں۔ تیمور کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے ارم کو محسوس ہوا کہ وہ صرف ڈانس نہیں کر رہی بلکہ اپنی زندگی کا وہ سفر طے کر رہی ہے جس کی منزل تیمور کی محبت ہے۔ ان کے درمیان وہ ہم آہنگی اور وہ ایک دوسرے میں کھو جانے والا انداز سب کو بتا رہا تھا کہ یہ محض ایک پرفارمنس نہیں بلکہ دو دلوں کا ملاپ ہے۔
شادی کی اس پررونق رات کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو ماحول میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ارم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جولی اتار رہی تھی کہ تیمور اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں ان کی نظریں ملی تو ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ تیمور نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس بار اس کے لمس میں نہ تو وہ پرانی تیکھی دھمکی تھی اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی خوف یا ضد۔ ارم نے شرماتے ہوئے اپنے پلکیں جھکا لی، مگر اس بار وہ فرار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تیمور نے اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر مثبت کی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس لمحے ان دونوں کو احساس ہوا کہ تمام تر غلط فہمیوں، لڑائیوں اور شرارتوں کے بعد وہ اب مکمل جوڑا بن چکے ہیں۔ ان کی قربت اب صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی، جہاں وہ دو ادھورے انسان مل کر ایک خوبصورت کائنات بن چکے تھے۔ کچھ دن بعد اچانک ایک صبح ارم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اسے شاید متلی ہوئی اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناشتے کی میز تک بھی نہیں آ پائی۔ یہ دیکھ کر تیمور کی ماں کے چہرے پہ ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے پورے گھر والوں کو دیکھا۔ لگتا ہے ہمارے گھر میں جلد ہی ننھے قدموں کی چاپ سنائی دینے والی ہے، انہوں نے ارم کو ماتھا چومتے ہوئے نہایت پرجوش انداز میں کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا اور سب نے اسے خوشخبری قرار دے دیا۔ ارم جو ابھی صرف اپنی طبیعت کی خرابی سے پریشان تھی، یہ سب سن کر ایک دم سے سہم گئی۔ اسے لگا جیسے پورا خاندان اس سے کسی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے، جبکہ اسے ابھی خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر والوں کی باتیں سن کے ارم کے ذہن میں فوراً تیمور کی وہ پرانی دھمکی بجلی بن کر بھونک گئی۔ ارم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا تیمور کی وہ خوفناک پیشگوئی اتنی جلدی سچ ثابت ہونے والی ہے؟ وہ ابھی اسی ذہنی کشمکش سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ارم نے ایسا رد عمل دیا جیسے اس کے سامنے کوئی ڈریکولا کھڑا ہو۔ اس کا ڈر اور معصومیت تیمور سے چھپی نہ رہی۔ وہ جہاں ایک طرف ارم کی طبیعت کے لیے فکر مند تھا، وہیں اس کی بدحواسی سے لطف اندوز ہونے کا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے دیتا۔ کیوں مسز تیمور ابھی سے ہمت ہار گئی؟ میں نے تو کہا تھا نا میری باتیں پتھر کی لکیر ہوتی ہیں، تیمور نے اسے چھڑتے ہوئے کہا۔ تیمور ارم کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جانے لگا، مگر راستے پر اس نے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے کوئی جانے نہیں دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بار بار شیشے میں ارم کا اترا ہوا چہرہ دیکھتا اور ہنستا۔ دیکھو ارم، ابھی تو صرف ایک ہی ہے، دوسرا آنے تک تو تم شاید مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو گی۔ ارم نے گھبرا کر وہ ہنسی آواز میں کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ تیمور نے ایک زوردار کہکا لگایا، اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیا۔ ارے ڈر کیسا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ویسے بھی میری یہ دھمکیاں اتنی بھی بری نہیں ہوتی جتنا تم انہیں سنجیدہ لے لیتی ہو۔ ارم نے منہ بسوڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تیمور کی ان باتوں اور آنے والی خوشخبری کے تصور سے غیر معمولی طور پر تیز تھیں۔ ہسپتال پہنچ کر جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو تیمور نے اسے کھولا۔ جیسے ہی اس نے الفاظ پڑھے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رپورٹ بالکل نارمل تھی اور ارم کو کوئی خوشخبری نہیں بلکہ محض شدید فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، جو غالباً گزشتہ رات کی دعوت میں ضرورت سے زیادہ چٹپٹی چیزیں کھانے کا نتیجہ تھی۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور رپورٹ ارم کی طرف بڑھاتے ہوئے مصنوعی مایوسی کے ساتھ اپنا سر پیٹ لیا۔ لو جی، میرا تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا۔ اس معدے نے میری اتنی بڑی دھمکی کی لاج بھی نہیں رکھی۔ ارم، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ اس بات پر ارم جو اب تک ڈری ہوئی تھی، سکون کا سانس لیتے ہوئے کلکلا کر ہنس دی، مگر اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ ارم نے برابر میں بیٹھے تیمور کو دیکھا، جو اب بھی وہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تیمور، ارم نے آہستہ سے اس سے پکارا۔ تیمور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ارم کی طرف سے یہ پکار غیر متوقع تھی۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ وہ ڈائری پڑھنے کے بعد اور آپ کا ایکسیڈنٹ دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک دشمن سمجھا، مگر آپ تو میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھے۔ اس نے تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سچائی سے کہا، مجھے آپ سے پیار ہے تیمور، اور شاید بہت پہلے سے ہے، بس میری ضد آڑے آ رہی تھی۔ تیمور نے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ ارم کا یہ اعتراف اس کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر تھا۔ اس نے ارم کا ہاتھ
اپنے لبوں پر لگا لیا۔ اس کی آنکھوں بھی اس پل بھر کے لیے سچ میں نم تھی۔ برسوں کا انتظار آج ایک جملے میں تمام ہو گیا تھا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر ویسا ہی پر رونق تھا جیسے ارم کی شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ آغا جان نے حسب روایت ڈائننگ ٹیبل پر سب کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ان کے حکم کی تعمیل میں پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ دسترخوان طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا تھا مگر سب کی نظریں آغا جان کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے سب کا جائزہ لے رہے تھے۔ تیمور اور ارم ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان اب وہ کھنچاؤ نہیں تھا جو کبھی سب کو پریشان کر رکھتا تھا۔ آقا جان نے ایک نظر ارم کے پرسکون چہرے پہ ڈالی اور پھر تیمور کو دیکھا۔ ان کے تجربہ کار آنکھیں بھاپ گئی تھیں کہ ان دونوں کے دل اب ایک ہی پلے پہ دھڑک رہے ہیں۔ انہوں نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کو متوجہ کیا اور بولے، میں نے تم سب کو یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ خاندان کی بنیاد صرف نکاح سے نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کا احترام اور محبت سے ہوتی ہے، اور آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے لگائے ہوئے اس پودے میں اب محبت کے پھول کھل رہے ہیں۔ آغا جان کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ ارم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنی وہ تمام تر بدتمیزیاں یاد آئیں جو اس نے شادی کی شروع میں اس میز کے پر کی تھی، مگر آج وہ یہاں ایک بدلی ہوئی ارم کی حیثیت سے بیٹھی تھی جو اپنے سسرال کو اپنا گھر مان چکی تھی۔ آغا جان نے اپنے مخصوص روب اور عمل شفقت بھری نظر ارم کے چہرے پہ جمائے اور ایک گہرا سانس لے کے مسکرائے۔ میز پر موجود تمام افراد خاموش ہو گئے، جہاں تک کہ برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی تھم گئی۔ ارم بیٹا، مجھے یاد ہے اس میز پہ تم نے اس رشتے کے نام پر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، آغا جان نے پرانی بات چھیڑتے ہوئے کہا۔ تیمور نے شرارت سے ارم کی طرف دیکھا جس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ آغا جان نے تھوڑا جھک کر براہ راست ارم سے پوچھا، تو اب بتاؤ، ابھی اس شادی سے انکار ہے یا اب تمہیں لگتا ہے کہ تیمور تمہاری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا؟ ارم نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر جھکا لیا، پھر دھیرے سے سر اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا جو اسے بہت مان سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آقا جان کی طرف دیکھ کر نہایت نرمی سے اور یقین سے جواب دیا، آقا جان، انسان کبھی کبھی اپنی ضد میں وہ ہیرا ٹھکرا دیتا ہے جو اس کی قسمت بدل سکتا ہے۔ تیمور سے میری شادی کا میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اب یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور میری خوش قسمتی ہے۔ ارم کا یہ جواب سن کر آقا جان کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے دعائے انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، بس مجھے یہی سننا تھا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ پورے دسترخوان پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تیمور نے میز کے نیچے دبے پاؤں ارم کا ہاتھ تھام کر اسے جتایا کہ وہ اس کے اعتراف پر کتنا خوش ہے۔ آغا جان کی بات اور ارم کے اعتراف نے دسترخوان پر ایک خوبصورت خاموشی طاری کر دی تھی۔ ارم جو کبھی آغا جان کے سامنے نظریں جما کر بحث کیا کرتی تھی، آج حیا اور احترام کے مارے اپنا سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک ایسی دل نشین مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کے سکون کا پتہ دے رہی تھی۔ اسے اپنی تمام پچھلی ضدیں اور نادانیاں ایک خواب کی طرح لگ رہی تھیں۔ تیمور نے اس بدلی ہوئی ارم کو دیکھا تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، مگر اس جسم میں کوئی غرور نہیں تھا بلکہ اپنی محبت کی سچائی پر اطمینان تھا۔ اس نے سب کے سامنے نہایت وقار کے ساتھ ارم کی طرف دیکھا جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کا انتخاب ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ تیمور کو اس لمحے اپنی تمام محنت اور برداشت کا صلہ مل گیا تھا۔ اس کی دھمکیاں اور شرارتیں رنگ لا چکی تھیں اور وہ اسے ارم مل گئی تھی جس نے مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ارم نے چوری چھپے ایک نظر تیمور کے پرغرور اور محبت بھرے چہرے پہ ڈالی تو اس سے محسوس ہوا کہ سر جھکا کر بھی وہ آج دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بن چکی ہے۔ وقت کے پہیے نے تیزی سے گردش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال بیت گیا۔ گھر کے آنگن میں اب ایک نئی اور ننھی سی زندگی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ ارم جو کبھی خود ایک ضدی بچی کی طرح بات بات پہ لڑا کرتی تھی، آج بالکنی میں دھوپ سیکتے ہوئے اپنے ننھے شہزادے کو نہلا رہی تھی۔ بچے کی معصوم صورت میں تیمور کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔
ارم کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارت نہیں بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا اور ممتا کی چمک تھی۔ وہ بار بار بچے کی نرم ہتھیلیوں کو چومتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر مسکرا دیتی۔ گھر کی فضا میں اب خاموشی نہیں بلکہ بچوں کے کھلونے کی آوازیں اور ارم کی دھیمی لوری گونجتی تھی، جس پہ یہ گھر سچ مچ ایک جنت کا نمونہ لگ رہا تھا۔ تیمور آفس سے واپس آیا تو اس نے بالکونی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھا۔ اس نے جھک کر ارم کے کندھے پہ سر رکھا اور اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگا۔ پھر اچانک اس کے لبوں پر وہی پرانی شرارت ابھری، مسکراہٹ جو ایک سال میں ذریعہ بھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ارم کے کان کے پاس جھک کر نہایت دھیمی اور شرارت ہمیں سرگوشی کی، یاد ہے ارم، میں نے تم سے کہا تھا میں تمہیں 2 بچے کی ماں بناؤں گا۔ ابھی تو صرف ایک آیا ہے، میرا وعدہ ہے آدھا ادھورا ہے۔ اس کے اس بے باک بات پر ارم کا چہرہ لمحوں میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پاس پڑا ہوا تکیہ اٹھایا اور پوری قوت سے تیمور کی طرف اچھالا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے تیمور، جائیں یہاں سے۔ تیمور تکیے سے بچتا ہوا ہنستا ہوا کمرے سے باہر بھاگا، جبکہ ارم اسے جاتے دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے اب اس کی باتوں سے ڈر نہیں بلکہ پیار لگتا تھا۔